ایک ہفتے بعد اب زبیر بہت بہتر تھا اور آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہا تھا۔ الے میرا بابو، میرا شونا مونا، مہا ہادیہ کے ساتھ تھی۔ جب جاتے ہوئے زبیر کی نظر بیبی روم میں مہا پر پڑی۔ اوہو، دس بیبی ود ہر؟ زبیر نے صوفیہ سے پوچھا۔ ہاں ڈیئر، صوفیہ نے مسکرا کر جواب دیا تو زبیر کے چہرے پر اندھیرا چھایا۔ اوہ، سو شی از میرڈ، زبیر نے ہلکی آواز میں کہا، مگر صوفیہ تک اس کی آواز پہنچ گئی۔ نو مسٹر افریدی، شی از ڈیوورسڈ، سنگل پیرنٹ۔ صوفیہ کا جواب سنتے زبیر کے چہرے پر ایک انچاہی سی خوشی نمودار ہوئی۔ اوہ، زبیر نے سکون سے کہا۔ خان؟ داؤد کی آواز پر زبیر مڑا اور داؤد کو دیکھ کر اس کے گلے لگا۔ کیسے ہو ڈی؟ زبیر نے پوچھا۔ میں ٹھیک خان، آپ بتائیں، داؤد نے سکون سے مسکرا کر جواب دیا، لیکن داؤد کی سوجی آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ خان نہیں بھائی، آج سے صرف بھائی، اور اب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، زبیر نے کہا اور داؤد کو پھر سے گلے لگایا۔ جی بھائی چلیں، حجاب بھی ٹھیک نہیں ہے، پہلے پاپا کا دکھ، اوپر سے جب آپ کا بتایا تب سے حالت بہت خراب ہے اس کی، داؤد نے پریشانی سے بتایا۔ پاگل، میرا کیوں بتایا اس کو؟ زبیر نے داؤد کو آنکھیں دکھائیں۔ تو کیا کرتا بھائی؟ اس وقت کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ داؤد نے معصوم سی شکل بنائی۔ چلو اب، اور ہاں ایک ضروری کام ہے، زبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بھائی حکم، داؤد بھی سنجیدہ ہوا۔ جس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے ٹریٹ کیا ہے، مجھے اس کا مکمل بائیو ڈیٹا چاہیے۔ ڈی تک، زبیر نے کہا۔ گاڑی میں جا بیٹھا اور داؤد بھی سہلاتا گاڑی میں بیٹھا۔ حجاب تھوڑا سا کھا لو یار۔ امان حجاب کی منتیں کر رہا تھا، مگر حجاب منہ میں ایک نوالا ڈالنے سے بھی انکاری تھی۔ حجاب پلیز اب بس کر دو، کب تک ایسے رہو گی؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ امان نے ایک بار پھر کوشش کی۔ حجاب؟ کمرے میں زبیر کی بھاری آواز گونجی تو حجاب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ زبیر کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر حجاب بیڈ سے اٹھی اور دوڑ کر زبیر کے سینے سے جا لگی۔ خان، طیت جان، حجاب اتنا ہی کہہ سکی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ حجاب کے یوں کرنے پر زبیر کو کندھے میں تکلیف ہوئی، مگر وہ چپ رہا اور حجاب کو سر تھپکانے لگا۔ اچھا بس، امان ٹھیک کہہ رہا ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ زبیر نے حجاب کو خود سے الگ کیا اور بستر پر بٹھایا۔ اب بس، رونا دھونا بند کرو اور کھانا کھاؤ، زبیر نے گویا حکم سنایا۔ خان آپ کو بھی تو؟ حجاب ابھی کچھ کہہ رہی تھی کہ زبیر نے روکا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ امان اسے کھانا کھلاؤ، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ زبیر یہ کہتا کمرے سے نکل گیا اور امان حجاب کو کھانا کھلانے لگا۔ میں کھا لوں گی۔ حجاب کو امان کے ہاتھ سے کھانا کھانے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ ڈیٹول سے دھوئے ہیں، فکر نہ کرو اور منہ کھولو۔ امان نے گھور کر کہا تو حجاب کی بولتی بند ہو گئی۔ مس زویا، مس ثانیہ، مجھے علم ہوا ہے کہ آپ دونوں کل رات ہاسٹل سے چھپ کر باہر گئی تھی، بلکہ صرف کل ہی نہیں، ایسا اکثر ہوتا ہے، وارڈن نے زویا اور ثانیہ سے کہا۔ میڈم دیکھیں، آپ کو علم ہوا ہے، آپ نے خود نہیں دیکھا، جس دن آنکھوں سے دیکھیں گی اس دن آئیے گا یہ الزام لے کر۔ ویسے بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، زویا نے کہا تو وارڈن کو آگ لگی۔ آپ جانتی ہیں مس زویا، آپ کی اس ٹون پر میں آپ کو کمپلین کر سکتی ہوں، وارڈن نے کہا تو زویا ہنسی۔ میڈم سنو تو سچ کڑوا ہوتا ہے، آج دیکھ بھی لیا، اور جی چاہے تو کر دیں کمپلین، آپ کو کون روک سکتا ہے، زویا نے ہنستے ہوئے کہا تو وارڈن غصے سے لال ہو گئی۔ دیکھ لوں گی تمہیں، وارڈن نے غصے سے کہا اور کمرے سے تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ یار کیوں کرتی ہو بدتمیزی، کسی دن سچ مچ وہ شکایت لگا دیں گی، ثانیہ نے کہا۔ لگا دیں، ڈرتی ہے ان سے میری جوتی، اور یار تم جانتی ہو میں بدتمیز نہیں ہوں، بس کچھ لوگوں کو دیکھ کر گالی خود پوچھتی ہے، میرے آقا میں باہر آ جاؤں، لیکن مجال ہے جو میں نے کبھی باہر آنے دی ہو، زویا نے دانتوں کی نمائش کی۔ بہت خراب ہو تم زویا، ثانیہ نے کہا تو زویا ہنسی اور ثانیہ کو آنکھ ماری۔ یہ وارڈن کو بتایا کس نے؟ زویا پرسوچ انداز میں بولی۔ کون بتائے گا، وہ ہے نا فائقہ، وارڈن کی چمچی، ثانیہ نے منہ بنا کر کہا۔ او وہ میک اپ کی دکان، زویا نے تصدیق کی۔ ہاں وہی چڑیل، پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے، آج نہیں چھوڑوں گی اس کمینی کو، ثانیہ نے آستینیں چڑھائیں اور کمرے سے باہر نکل گئی کہ ایک دم زویا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ ارے ارے لیڈی ڈان، شانت ہو جا، کیوں اپنا منہ خراب کرتی ہے، دفع کر، زویا نے پرسکون انداز میں کہا تو ثانیہ کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ یہ تم ہی ہو نا زویا، ثانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں میرا بھوت ہے، بونگی عورت میں ہی ہوں، چل اب بس کر، سو جا، بہت نیند آ رہی ہے، زویا نے کہا اور اپنے بستر میں گھسی۔ ثانیہ بھی الجھی الجھی بستر میں گھسی۔ زویا کا پرسکون لہجہ اس کو کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا، مگر اپنی سوچ پر لعنت بھیج کر سونے لگی، جو بھی تھا صبح معلوم ہو جانا تھا۔
بچاؤ بچاؤ! پورے ہاسٹل میں فائقہ کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ سبھی فائقہ کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ فائقہ دروازہ کھولو! سبھی فائقہ کو پریشانی سے آوازیں دینے لگے، جن میں ثانیہ بھی شامل تھے۔ زیا دور کھڑی تماشا دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہٹو سب! وارڈن نے آ کر سب کو پیچھے کیا اور ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھلا تو سب کے منہ بھی کھل گئے۔ فائقہ کمرے کے بیچوں بیچ اپنے جسم کو کھروچتی ناچ رہی تھی۔ سب کی ہنسی چھوٹی۔ فائقہ، یہ کیا تماشا ہے؟ وارڈن نے غصے سے کہا۔ میڈم میں کیا کروں، مجھے بہت کھجلی ہو رہی ہے، کچھ کریں پلیز۔ فائقہ نے ناچتے ہوئے کہا تو سب کے قہقہے بلند ہوئے۔ شٹ اپ! فائقہ چیخی۔ سب اپنے کمروں میں جائیں اور کالج کے لیے تیار ہوں، وارڈن نے کہا اور فائقہ کو پکڑ کر باتھ روم لے گئی۔ عقل سے پیدل ہو تم، نہاؤ اور کپڑے بدلو، تمہارے پاس سے عجیب اسمیل آ رہی ہے، وارڈن نے کہا، اور ہاں، اب جو بھی کپڑے پہنو سونگھ کر پہننا، یہ ضرور کسی کی شرارت ہے۔ وارڈن شاور کھولتی چلی گئی۔ فائقہ ناچتے ہوئے شاور لینے لگی، مگر جیسے ہی پانی جسم پر پڑا تو اسے سکون محسوس ہوا۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ ثانیہ نے کمرے میں آتے ہی زویا سے پوچھا۔ کیا؟ زویا نے معصومیت سے پوچھا، جیسے وہ جانتی ہی نہ ہو ہاسٹل میں صبح صبح کیا تماشا لگا ہے۔ فائقہ کی یہ حالت کس نے کی؟ ثانیہ نے اب کی بار گھور کر پوچھا۔ یار میں نے اس کا کون سا بٹن دبایا تھا جو وہ ناچنے لگی، اور تم میرے پاس آ گئی پوچھنے؟ اب کے میں زیا نے گھور کر دیکھا۔ بٹن نہیں دبایا تو اور کیا کیا ہے؟ ثانیہ نے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، وہ نہانے گھسی ہوئی تھی، میں نے اس کی یونیفارم میں خارش والا پاؤڈر ڈالا، اندر سے روم لاک کیا اور خود کھڑکی سے باہر کود کے کمرے میں آ گئی۔ یو نو نا، یہ خدا خودی میں بیڈ فیٹ کر لیتی ہوں، زیا نے معصومیت سے کہا اور پھر تالی مار کر ہنس پڑی۔ زیا کے انداز پر ثانیہ کا بھی قہقہہ بلند ہوا۔ دفعہ ہو کوتی، کسی کو پتہ چل گیا نا تو خیر نہیں ہماری۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس تمہاری یہی بات نہیں پسند مجھے، بہت ہی ڈرپوک بکرا ہو، زیا نے کہا تو ثانیہ کا منہ بنا۔ ڈرپوک نہیں ہوں، لیکن آگے پیچھے دیکھ کر چلتی ہوں، یو نو، مصلحت شناسی۔ ثانیہ نے ایک ادا سے بال جھٹکے اور ہنس پڑی۔ ارے او لیڈی گاگا، چل تیار ہو ورنہ سرابت نے یہ بال جھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑنے، زیا نے کہا تو دونوں ہنس پڑے اور تیار ہونے لگے۔ بھائی کام ہو گیا ہے۔ داؤد 2 دن بعد ہی بھاگا زبیر کے پاس آیا اور فائل زبیر کے آگے رکھی۔ فائل دیکھ کر زبیر کی آنکھیں چمکی۔ زبیر نے فائل کھولی تو سب سے اوپر ماہا کی تصویر دیکھ کر زبیر مسکرایا۔ نام ماہا ملک، عمر 25 سال، ڈائیورسڈ، ایک بیٹی ہے 1.5 سال کی، پہلی شادی 22 سال کی عمر میں ہوئی، ادھر اپنی ڈگری مکمل کرنے آئی ہیں، ہاؤس جاب کر رہی ہیں، ڈاکٹر ہیں مگر خود بھی مرگی کی مریضہ ہیں، لیکن اپنی بیماری کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا اور اسی بیماری کی وجہ سے طلاق ہوئی۔ اب آپ کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی۔ داؤد ابھی اور بولتا اس سے پہلے ہی زبیر نے اسے روکا۔ مجھے یہ چاہیے، زبیر نے سنجیدگی سے کہا تو داؤد کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ طلاق شدہ ہے، ایک بیٹی ہے، اوپر سے مریضہ ہے۔ داؤد زبیر کو بنا دیکھے بولتا چلا گیا۔ اگر دیکھ لیتا تو ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالتا۔ بس چپ! زبیر دھاڑا۔ مرض اسے نہیں، مرض مجھے لاحق ہوا ہے، محبت کا مرض۔ بیٹی ہے تو کیا ہوا، میں پالوں گا اسے، باپ بنوں گا اس کا۔ ہر انسان میں کمی ہوتی ہے داؤد، میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، تم اچھے سے جانتے ہو، اور محبت نہیں دیکھتی کہ اگلا بندہ طلاق یافتہ ہے کہ آوارہ۔ اگر وہ شادی شدہ ہوتی تو میں کبھی اس کی زندگی برباد نہ کرتا، پیچھے ہٹ جاتا، مگر جب وہ اکیلی ہے تو اپنے دل میں کیوں پہرا لگاؤں؟ بس مجھے وہ چاہیے۔ داؤد نے زبیر کی بات سن کر سر ہلایا اور کمرے سے چلا گیا۔ دروازے کے پاس کھڑی حجاب سب سن چکی تھی، بھاگ کر کمرے میں گئی اور خود کو بند کر کے روتی روتی زمین پر جا بیٹھی۔ یا اللہ، میری محبت کی پاکیزگی میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ میرے مالک، میں نے تو خان کو کبھی آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا تھا، میں کبھی خان کے سوا کسی کو سوچا تک نہیں۔ میرے مولا، محبت پاکیزہ ہو تو ضرور ملتی ہے، پھر مجھے کیوں نہیں ملی میرے مالک؟ مجھے میری محبت سے کیوں چھین لی؟ حجاب کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے مالک، میں نے تو تجھ سے بس وہ ایک شخص مانگا تھا، مجھے اس قدر تکلیف میں کیوں ڈال دیا؟ اس سے زیادہ کیا تکلیف ہوگی کہ میری محبت کسی اور سے محبت کرے، میرا دل پھٹ جائے گا۔ میرے مالک، مجھے صبر دے، تیرے اس امتحان میں سے روبرو ہو سکوں، مجھے حوصلہ دے میرے مالک کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں، مجھے ہمت دے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھ سکوں۔ حجاب ہچکیوں سے رونے لگی۔ محبت یک طرفہ ہو تو بہت اذیت دیتی ہے حجاب، اور میں اس اذیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میری محبت بھی تمہاری محبت کی طرح کسی اور کو چاہتی ہے، اور جانتی ہو،
میں بھی تمہاری طرح اس کی خوشی کی دعا کرتا ہوں، نہ کہ اسے پانے کی، کیونکہ وہ میری ہو بھی گئی تو اس کے دل میں تو وہی رہے گا نا جس سے وہ محبت کرتی ہے، جیسے زی کے فلم میں وہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ امان کمرے میں داخل ہوا۔ امان کی آواز سن کر حجاب نے آنسو صاف کیے اور امان کی طرف مڑی۔ یک طرفہ ہی سہی، لیکن محبت میں کھوٹ تو نہیں تھا، حجاب نے تڑپ کر کہا۔ امان کو یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ کھوٹ نہ بھی ہو رہتی تو پھر بھی یک طرفہ ہی ہے نا۔ حجاب، یک طرفہ محبت صرف اللہ ہی اپنے بندوں سے کر سکتا ہے، ہم مٹی کے بندوں میں اتنی ہمت نہیں۔ وہ تمہیں نہیں چاہتا، اس میں نہ اس کا قصور ہے نہ تو حجاب تمہارا۔ اس نے کبھی تمہیں کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا، نہ کبھی تم نے اظہار کیا۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے حجاب، اس نے تمہاری کہانی لکھی ہے دوری تھی۔ خود کو ہلکان مت کرو اور اس حقیقت کو تسلیم کر لو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر نہیں کر سکتی تو بتاؤ، تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا زبیر کو پانے کے لیے، تمہاری خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ امان نے دل پر پتھر رکھ کر آخری الفاظ ادا کیے۔ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں۔ حجاب اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے امان بول پڑا۔ کوئی کچھ کر سکتا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، مگر میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میرا مرد دیتا ہے اس لڑکی کو، نہ رہے گی نہ وہ رہے گی زبیر کی محبت، پھر میں خود زبیر سے تمہارے لیے بات کروں گا۔ امان نے منہ موڑ کر کہا تو حجاب اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اپنی محبت کسی اور کو دینے جا رہا تھا صرف اس کی خوشی کے لیے؟ نہیں امان، مجھے اپنی محبت نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خان کو بھی ان کی محبت نہ ملے۔ میری محبت خود غرض نہیں۔ حجاب نے بہتے آنسو صاف کیے تو امان مڑا۔ تو پھر کسی اور کی محبت قبول کر لو، ہو سکتا ہے وہ تمہارا ہر زخم بھر دے۔ اور امان یہ کہہ کر رکا نہیں اور کمرے سے چلا گیا، اور حجاب تو بس اس کا جاتا دیکھتی رہی۔